قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ دو قسم کا ہوگا۔ ایک وہ دیوان ہوگا جس میں معافی بالکل نہیں ہوگی، اس میں معافی کا کوئی چانس، کوئی احتمال، کوئی گنجائش، کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ جو شرک کیا جائے گا، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرے موقع پر شرک کو عظیم گناہ کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی، غریبوں کے ساتھ ظلم ہے، کرپشن عوام کے ساتھ ظلم ہے، ڈاکہ مارنا عوام کے ساتھ ظلم ہے، چوری کرنا عوام کے ساتھ ظلم ہے، کسی کے گھر کو گرا دینا عوام کے ساتھ ظلم ہے، بجلی کے بل زیادہ آنا ظلم ہے، گیس کا شارٹ ہو جانا ظلم ہے، پانی کا نہ آنا ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں ظلم ہیں، لیکن ان سب کو ملاؤ اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا جو ظلم ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس کو بڑے رب نے بڑا ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ کیسے بڑا ہے؟ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے مال سے، خالص اپنے مال سے ایک غلام خریدتے ہیں، پھر آپ اس کو رہائش دیتے ہیں، پھر آپ اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، پھر آپ اس کو لباس دیتے ہیں، پھر آپ اس کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ پیسے آپ کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے کر آ جاتا ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ بھائی تجھے خریدا میں نے، تجھے کھلایا میں نے، تجھے پلایا میں نے، تجھے پہنایا میں نے، تجھے رہائش میں نے دی، تیرا علاج میں نے کیا، تیری ضروریات میں نے پوری کی، اور پیسے کسی اور کو جا کر دے رہا ہے، کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے، کتنا برا لگے گا؟ بالکل اسی طرح ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں جوان اللہ نے کیا، ہمیں کھلاتے پلاتے اللہ ہے، ہمیں پہناتے اللہ ہے، ہمیں صحت اللہ نے دی، ہمیں گھر کی چھت اللہ نے دی، ہمیں والدین کا سائبان اللہ نے فراہم کیا، ان آنکھوں میں بینائی، ان کانوں میں شنوائی، اس زبان میں گویائی، اس ناک میں سونگھنے کی حس،
ان ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، ان پاؤں میں چلنے کی طاقت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اور ہم سر کسی اور کے سامنے جھکائے، ہم ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، ہم دامن کسی اور کے سامنے دراز کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ مشرک کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ اب آپ بھی سوچتے ہیں، فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ مشرک تو وہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، مشرک تو وہ تھے جو لات اور عزیٰ کو خدا مانتے تھے، مشرک تو وہ تھے جنہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو خدا بنا رکھا تھا۔ لیکن میرے دوستو، وہ بھی مشرک تھے، وہ تو بڑے درجے کے مشرک تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی شرک ہے کہ لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں، لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک علاقے میں کوئی آدمی دم درود کرتا تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پر نمک رکھا گیا ہے، عورتیں آ کر وہ نمک اٹھاتی ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ بھی بزرگ تھا، حالانکہ وہ بزرگ بھی نہیں تھا، اب یہ مر گیا ہے لیکن اس کا فیض جاری ہے، اس کی قبر پر جو نمک پڑا ہوا ہے یہ ہم کھائیں گے تو اولاد ملے گی۔ اب آپ بتائیں، کوئی کھڑے کو پوچھتا ہے، کوئی پڑے کو پوچھتا ہے، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ جو بت ہیں تو بت ایک مٹی کا بنا ہوتا ہے، بت ایک لکڑی کا بنا ہوتا ہے، بت ایک آٹے کا بنا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آٹے کے بت بھی بنائے جاتے تھے، اور بعض اوقات خود انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو اسی آٹے سے بنے ہوئے بت کو توڑ کر آٹے کو گوندھ کر روٹی بنا کر کھا لیتے تھے۔ اور بت ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے، ہمارے جو خیالات ہیں یہ بت ہیں، ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں یہ بت ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں یہ بت ہیں۔ کسی کو اس کی بیوی اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کی اولاد اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کے والدین اللہ کا حکم ماننے سے روکتے ہیں، کسی کو اس کا باس اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے، کسی کو اس کا دوست اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے، کسی کو اس کی دکان اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کی گاڑی اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کے رشتہ دار اللہ کا حکم ماننے سے روکتے ہیں، کسی کو اس کا سٹیٹس اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بت ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ سے غافل کیے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ایک دیوان، ایک نامہ اعمال جس کی اللہ بالکل بخشش نہیں کریں گے وہ شرک ہے۔